شرم تم کو مگر آتی نہیں. میں عام طور پر سیاست پہ بالکل بات نہیں کرتا ہوں، لیکن آج میری مجبوری ہے. آج آپ مجھے جتنی مرضی گالیاں دیں گے میں کوشش کروں گا کہ برداشت کر لوں. نہایت ہی افسوس کی بات ہے کہ سپریم کورٹ نے خان صاحب کو علاج کے لیے شفا انٹرنیشنل منتقل کرنے کا آرڈر کیا اور حکومت وقت اس فیصلے کے خلاف اپیل دائر کر دی ہے کہ ایک قیدی پرائیویٹ ہاسپٹل میں اس کو جانے کی کیا ضرورت ہے، اسے عام قیدیوں کی طرح سرکاری ہسپتال میں علاج کروانا چاہیے. ویسے آپس کی بات ہے کہ جب بھی حکمرانوں کو کوئی کھانسی بھی آتی ہے نا تو وہ لندن یا دبئی سے جا کے علاج کرواتے ہیں، بیرون ملک کے ڈاکٹرز کے آتا جاتے ہیں. لیکن جیسے ہی خان صاحب کے علاج کی بات آئی تو فوراً سے آپ کو قانون، اصول اور عام قیدی یاد آ گیا. مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ انصاف نہیں ہے، یہ شاید انتقام ہے جس کے بارے میں آپ کہتے ہیں نہیں ہم تو اصولوں میں چلتے ہیں. اگر حکومت کو واقعی عام قیدیوں کی بھی اتنی فکر ہے نا تو پہلے پھر وہ جو جیلوں کے جو ہاسپٹلز ہیں وہ ٹھیک کروائیں، سرکاری ہاسپٹلز میں جو دوائیاں ہیں، ڈاکٹر، مشینری، اکوپمنٹ وہ پورا کریں، عام آدمی کو علاج کے لیے ذلیل نہ ہونا پڑے. لیکن نہیں بھائی، یہاں پہ اصول صرف مخالف کے لیے بنتے ہیں اور سہولت صرف اپنوں کے لیے رکھی جاتی ہے. دیکھیں یاد رکھیے، عمران خان جو ہے نا وہ کوئی معمولی انسان نہیں ہے، معمولی شخصیت نہیں ہے. وہ اس ملک کے سابقہ وزیر اعظم ہیں، کروڑوں لوگوں کے وہ لیڈر ہیں. آپ اس سے سیاسی اختلاف ضرور رکھ سکتے ہیں، مجھے بھی ہیں، غلطیاں کی ہیں، مقدمات چلائیں ان کے بارے میں، ان کے لیے عدالتیں فیصلہ کریں گی. لیکن اچھے علاج کا حق آپ کیسے چھین سکتے ہیں کسی سے؟ جیل کا مطلب یہ تو نہیں ہوتا نا کہ انسان کی جو بنیادی حقوق ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں. بتائیں، حکومت اگر چاہتی تو وہ اس بارے میں ریئیکشن ہی نہیں کرتی. اچھا خاصا تو ٹھیک چل رہے تھے آپ لوگ یار، پتہ نہیں کیا سوچی آپ کو، آپ نے ساری توپوں کا رخ اپنی طرف کر لیا یار. بتائیں، شرم آنی چاہیے کہ علاج جیسے معاملے کو بھی آپ سیاست بنا رہے ہیں یار. ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ ہم انتقام نہیں لے رہے، دوسری طرف آپ ایک بیمار بیچارے قیدی کو 3 سال سے بند کر کے رکھا ہوا ہے بغیر کسی وجہ کے، اور اس کو علاج کی سہولت ملنے پر آپ اپیل دائر کر رہے ہیں. عوام سب دیکھ رہے ہیں. اگر عمران خان کو شفا انٹرنیشنل میں منتقل کرنا خصوصی رعایت ہے تو پھر حکمرانوں کو لندن جا کر کے علاج کروانا کیا ہے؟ اگر عمران خان سرکاری ہسپتال جائیں تو پھر ہر وزیر، ہر مشیر، ہر طاقتور آدمی کو بھی سرکاری ہسپتال میں جا کر کے لائن لگانی چاہیے. پھر مانیں گے کہ آپ اصول کی بات کر رہے ہیں. اصل اصول یہ ہے کہ میرے خیال سے حکومت عمران خان کے نام سے نا کچھ تھوڑی سی ذرا خوفزدہ ہو رہی ہے. ہمیشہ کی طرح ایک آدمی بیچارہ جیل میں ہے، پھر بھی آپ کے اعصاب پر سوار ہوا ہے، طاری ہے، اس کی آواز بند ہے، ملاقاتیں محدود ہیں، سیاسی رکاوٹیں اس کے سامنے آئی ہوئی ہیں، لیکن پھر بھی اس کے علاج سے لوگوں کو مسئلہ ہے. یہ خوف نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ دیکھیں، عمران خان کا جو علاج ہے نا یہ ان کا قانونی اور بنیادی حق ہے، کوئی احسان نہیں ہے. شفا انٹرنیشنل جانا کوئی جرم تو نہیں ہے نا یار. ذاتی ڈاکٹر تک رسائی کوئی بادشاہت ہے کیا؟ بتائیں. ایک سابق وزیر اعظم، ایک قومی لیڈر اور ایک پاکستانی شہری کا بنیادی حق ہے. حکومت کو چاہیے کہ یہ جو اپیل کی ہے نا فالتو کی، اس کو واپس لیں، عدالت کے حکم پر عمل کریں اور کم از کم علاج کے معاملے میں تو سیاست نہ کریں نا. کیونکہ جب حکومت علاج کے راستے میں بھی رکاوٹ بن جائے تو پھر لوگ اسے حکومت نہیں مانتے ہیں، انتقامی نظام سمجھتے ہیں. حکومت، میں سچ بتا رہا ہوں، کافی بہتر جا رہی تھی اور تبدیلی آہستہ آہستہ نظر آنی شروع ہو گئی تھی. لیکن اس حرکت نے نا لوگوں کی نظر میں حکومت کو ایک دفعہ پھر سے تنقید کا نشانہ بنا دیا. 3 سال ہو گئے آپ نے بند کر کے رکھا ہوا ہے. سیاست میرا موضوع نہیں ہے، میں کبھی بھی فالتو کی مفت کی گالیاں کھانے کا عادی نہیں ہوں، نہ ہی مجھے کوئی شوق ہے. لیکن اس وقت مجھے پتہ نہیں کوئی تکلیف ہوئی اور میں جذباتی ہو گیا. نہیں یار، دے دیں گالیاں دینی ہو تو. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں اختلاف کرنا نہیں آتا. میں نے بڑی کوشش کی ہے، پچھلے 2.5-3 سال کا ریکارڈ دیکھیں. میں صرف اپنی عوام کو سکھا رہا ہوں کہ اختلاف کیسے کرتے ہیں. رائے مختلف ہو سکتی ہے، آپ جسے اچھا سمجھتے ہیں کوئی اسے اچھا نہیں بھی سمجھ سکتا ہے. آپ کو احترام کرنا چاہیے لیکن دائرے میں رہ کر. لیکن لوگ مانتے نہیں، اس لیے میں سیاست پر زیادہ بات نہیں کرتا ہوں. لیکن آج میں مجبور ہوں یار. ابھی جو نون لیگی ہیں اور جو پیپلز پارٹی والے ہیں وہ شاید مجھے یہ سمجھیں کہ میں عمران خان کی فیور کر رہا ہوں. نہیں، میں عمران خان کی فیور نہیں کر رہا ہوں. میں ایک انسان کے بنیادی حقوق کی بات کر رہا ہوں. بنیادی حق آپ کو تو نہیں حاصل، نہ پانی ہے، نہ گیس ہے، نہ بجلی ہے. یار ایک وزیر اعظم ہے، دنیا اس کے سامنے سلوٹ کرتی ہے اسے. آپ اس کا علاج کروانے سے روک رہے ہیں، اس کے بچوں سے بات نہیں ہونے دے رہے ہیں، اس کی فیملی سے ملاقات نہیں ہونے دے رہے ہیں. یہ کہاں کا انصاف ہے، کہاں کا اصول ہے یار؟ آپ کہتے ہیں اس نے بھی ایسا کیا تھا. انتقام بتائیں کہ انتقام لے رہے ہیں. پھر آپ بولیں کہ ہاں ہم انتقام لے رہے ہیں تو بات کھل کے سامنے آ جاتی ہے. لیکن جب جنگ ہوتی ہے نا تو پھر کھل کے سامنے آنا چاہیے نا.
جنگ میں پیٹ پیچھے وار نہیں ہوتا, چھپ چھپ کے وار نہیں ہوتا. اگر آپ میں ہمت ہے تو آپ سامنے آ کے کہیں ہاں اس نے ہمارے ساتھ غلط کیا تھا, یہ سیاسی انتقام ہے اور ہم لے رہے ہیں, دیٹس اٹ. ہمیں پتا چلے کہ ہاں یار ٹھیک ہے, پھر اس حساب سے اگلی اسٹریٹجی ہو. شرم تم کو مگر آتی نہیں. کیا کہہ سکتے ہیں, مجبور ہے اوف اللہ, کچھ کہہ بھی نہیں سکتے, اظہار بھی مشکل ہے اور چپ رہ بھی نہیں سکتے.